کیا آپ نے کبھی کسی غیر جاندار کو بات کرتے ہوئے، روتے ہوئے یا کسی ایسے حال میں دیکھا ہے جو انسانوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے؟ کیا کبھی نباتات، جمادات یا حیوانات، ان میں سے درختوں میں سے، پہاڑوں میں سے کبھی آپ نے دیکھا یا سنا ہے کہ ان میں سے کسی نے بات کیا ہو یا کوئی ایسی حرکت کی ہو جو انسان کرتے ہیں؟ کبھی نہیں نا دوستو۔ لیکن تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ جس میں باقاعدہ ایک درخت رویا، اور اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے چپ کرانا پڑا، اور اتنی زور سے رویا اتنی زور سے رویا کہ صحابہ کرام نے بھی اس کی آوازیں سنی۔ یہ واقعہ ہے دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، کہ مسجد نبوی کا ممبر بننے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ بعد میں جیسے جیسے حالات کشادہ ہوئے تو صحابہ کرام نے لکڑی کا بہترین سا ممبر بنا کر مسجد نبوی میں نصب کر دیا، لگا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر اس ممبر پر جا کر بیٹھنا پڑا۔ صحابہ کرام کی ریکویسٹ بھی ایسی تھی۔ لیکن عجیب بات ہے دوستو، عجیب محبتیں ہیں کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان اور حیوان اور جاندار غیر جاندار کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو جن کے لیے دنیا بنائی گئی ہے کیوں نہ ہو۔ تو جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ممبر پر جا کر تشریف فرما ہوئے، اتنے میں وہ ستون حنانہ رو پڑا، اور اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ممبر کی جگہ چھوڑ کر اسے چپ کرانے کے لیے آنا پڑا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب آئے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے چپ کرایا۔ اور اس کے رونے کی حالت یہ تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں اونٹنی کے بچے کی طرح زور زور سے رو رہا تھا۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ ایک طرح کی ہچکیاں لے کر روتا ہے، اس طرح ہچکیاں لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں اور حضور کی جدائی میں رو رہا تھا۔ حالانکہ اتنی بھی کوئی جدائی نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تھے، لیکن ان درختوں کا، ان نباتات اور پیڑ پودوں کا حال یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بدن ہمارے بدن سے ٹچ ہو۔ تو یہ محبت ہے دوستو، کہ جس عظیم ہستی سے جانوروں نے، پیڑ پودوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے محبت کی، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم نبی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں، اور ایسی محبت کریں کہ جس کی کوئی مثال باقی نہ رہے۔ کرنے والوں نے عجیب عجیب انداز سے محبتیں کی ہیں دوستو، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کو جتائیں اور محبت کو کریں، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور شفاعت ہمیں حاصل ہو۔